اسلامک اسٹیٹ آف خراسان نے طالبان کے خلاف جاری حملوں میں آج طالبان کے ایک خاص کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر کے ایک نئی حکومت قائم کی ہے جو عالمی سطح پر منظور شدہ اقدامات اور معاشی استحکام کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب سے افغانستان طالبان کے قبضے میں آیا ہے اس وقت سے دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ IS نے افغانستان میں خوریزی شروع کر دی ہے۔ IS نے حملے پر حملے کرتے ہوئے اب طالبان کی بنیاد کو نشانہ بنایا ہے۔ کل کے دن دارالحکومت کابل میں ہوئے خوفناک دھماکے میں سردار محمد داؤد خان ملٹری اسپتال پر حملے میں اب دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ IS نے طالبان کے خصوصی کمانڈر کو قتل کر دیا ہے۔ طالبان حکومت میں داخلی امور انٹرنل افیئر کے وزیر حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے خصوصی فوجی ماہر اور کابل کے کمانڈر حمداللہ مخلص قتل ہوئے ہیں۔ یہ طالبان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اتنی سیکیورٹی رہنے کے باوجود ملک پر حملے کرتے ہوئے IS طالبان کے لیے سردرد بن گیا ہے۔ اب خصوصی کمانڈر کو ہی قتل کرنے سے طالبان بوکھلا گئے ہیں۔ حمداللہ مخلص افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد مرنے والے سب سے زیادہ عمر والے اور نمایاں شخص ہیں۔ سردار داؤد خان ہسپتال پر حملے کی اطلاع ملتے ہی کابل کارپس کمانڈر حمداللہ مخلص فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ وہاں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑنا پڑا۔ طالبان کے ایک میڈیا اہلکار نے بتایا کہ اس لڑائی میں وہ مارے گئے۔ اپنے دفتر میں طالبانی کرسی پر بیٹھے اشرف غنی کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی۔ اس تصویر کو حقانی کمانڈر حمداللہ مخلص بتایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد حمداللہ مخلص اشرف غنی کے دفتر میں داخل ہونے والے پہلے شخص تھے۔ حمداللہ مخلص حقانی نیٹ ورک میں ایک بہت بڑی قوت تھے۔ اب طالبان نے ان کی موت کو ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ کابل کے مرکزی فوجی ہسپتال پر حملے میں 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زائد افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں، جس سے اموات کی تعداد میں اضافہ کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سید خوستی نے دھماکے کے چند ہی منٹوں میں واقعے کی تصدیق کی اور دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ خراسان ISK نے اسپتال پر اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔